موقف ہمارا واضح ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے اور خان صاحب کی رہائی چاہتی ہے جو غلط طریقے سے قید ہے، اور یہ ان حکومتوں کی غلطیاں ہیں جو یہاں پہ مسلط رہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ عوام اپنی مرضی سے خود کرتے ہیں۔ ہمارا یا پاکستان تحریک انصاف کا بنایا ہوا احتجاج نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے کہنے پہ افغان جنگ لڑ رہے ہیں لیکن اس کے اثرات پھر ہمارے اوپر انتہائی منفی ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں 70 سال بعد کہ ہمارا فاٹا جو ہے وہ اس میں انریسٹ ہے، وہاں پہ امن و امان نہیں ہے۔ تو جب آپ جمہوریت نہیں ہے، اسمبلی میں آپ کی آواز نہیں سنی جاتی، تو احتجاج ہی واحد حل ہے، اور انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کہ عمران خان کو ہم جلدی چھڑائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب۔ جو آپ کا سوال ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ آپ کو وقتاً فوقتاً عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے حدود میں رہ کے اپنے کام کریں۔ اس ملک میں مارشاء اللہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کو نظر آتا ہے، جو عمران خان صاحب کو نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ریاست یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست نہیں کرنے دے رہی۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا 8 فروری کا پنجاب میں، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا تھا جو چرا کے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دیا گیا۔ اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف جو ہے احتجاج پہ ہے۔ دوسرا جو 26ویں ترمیم آئی ہے عدلیہ کو، کہ جو اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں اور عدلیہ کو گھر کی باندھی بنا دی گئی ہے، تو اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف جدوجہد کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہر اس سیاسی ورکر کے خلاف اس سیاسی ورکر کے حق میں جدوجہد کر رہی ہے جو غیر قانونی طور پہ گرفتار ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 5,500 ورکرز گرفتار کیے گئے تھے 26 نومبر کو، اور اس میں 20 افراد جو ہیں وہ ہمارے شہید ہوئے، ہمارے ورکرز 200 اس میں ہمارے زخمی ہوئے، اور آج تک ان کو انصاف نہیں ملا۔ دوسرا یہ جو سزائیں دینا شروع کی گئی ہے اس وقت تحریک انصاف کے لیڈران کو، ایم پی ایز اور ایم این ایز کو، تو موقف ہمارا واضح ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے، عدلیہ کی آزادی چاہتی ہے، اور خان صاحب کی رہائی چاہتی ہے جو غلط طریقے سے قید ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف احتجاج پہ ہے اسمبلی میں، کیونکہ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے سیٹیں لے کے اور فارم 47 کے ذریعے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی حکومت جس طرح قائم ہوئی، تو اسمبلی میں جو قانون سازی اس وقت ہو رہی ہے اس پہ ہمیں سخت اعتراضات ہیں۔ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت ساری اختیارات جو عدلیہ کے تھے وہ سلب کیے گئے، اور اسی طرح اسمبلی کے بھی اختیارات سلب کیے گئے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا، اور پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں سمجھتی کہ اس وقت جو قانون سازی ہے وہ عوامی مفاد میں ہے، کیونکہ اس وقت ایک منی مارشل لاء کا دور ہے، اور جمہوریت بدنام ہے، اور جمہوری ادارے اس وقت اپنے آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ دیکھیں جی، جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جس بھی ملک کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس خارجہ پالیسی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کی اندرونی پالیسی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور جو اندرونی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا امن و امان۔ پاکستان بدقسمتی سے 70 سالوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو افغان وار کی جو ہماری خارجہ پالیسی رہی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھی۔ سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا۔ اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھیں، جو اپوزیشن تھیں، ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ یہ سیاسی حل ہونا چاہیے اور یہ ملٹری حل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے اور سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی تھی، عوام یہ سمجھتی تھی کہ ہم امریکہ کے کہنے پہ افغان جنگ لڑ رہے ہیں لیکن اس کے اثرات پھر ہمارے اوپر انتہائی منفی ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں 70 سال بعد کہ ہمارا فاٹا جو ہے وہ اس میں انریسٹ ہے، وہاں پہ امن و امان نہیں ہے، وہاں پہ انہی جو ہماری افغان جنگ تھی اس کے اثرات ہیں۔ آج بھی پاکستان میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور یہ اثرات کیا تھے کہ ہماری غلط خارجہ پالیسی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جو اس وقت خارجہ پالیسی ہے وہ واضح نہیں ہے۔ نہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ
کھل کے کھڑے ہیں، نہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور نہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ یا ایران جو ہے جس طرح ہمارا ایک پڑوسی اور ایک ریجنل پاور ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے۔ ہم تمام جو قوتیں ہیں، سپر پاورز ہیں، ریجنل پاورز ہیں، ان کو خوش کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں اور واضح ایک کیمپ میں نہیں ہے۔ اس وقت خارجہ پالیسی کا کوئی واضح تعین نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر اس دفعہ بھی پاکستان کی حکومت نے، ریاست نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، سیاسی جماعتوں نے اگر غور و غوص کر کے ایک واضح خارجہ پالیسی نہیں بنائی تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اس وقت جو ہم دہشت گردی کا شکار ہیں یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، میرا حلقہ ہے NA43، جس میں ضلع ٹانک ہے، FR جنڈولا ہے، ساتھ میں تحصیل کلاچی ہے، تحصیل پنیالہ ہے۔ ایک بڑا حلقہ ہے اور یہ بڑا پیچیدہ حلقہ ہے۔ یہاں پہ ترقیاتی جو کام ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جمعیت مسلط رہی، بار بار یہ سیٹ مولانا فضل الرحمان یا اس کا بیٹا جیتتے رہے یا اس کے نیچے جو MPs آتے رہے، تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو نیچے ضلع ٹانک میں خصوصی طور پہ اور کلاچی میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ ان نمائندوں کی غلطیاں ہیں، ان حکومتوں کی غلطیاں ہیں جو یہاں پہ مسلط رہے۔ ضلع ٹانک میں اس دفعہ PTI کے MP اور MNA ہیں، اور اسی طرح دیکھیں صوبائی حکومت ہمارے پنیالہ کلاچی اس سائڈ پہ بھی تحصیل جو صوبائی حکومت ہے PTI کی ہے۔ تو میں الحمدللہ شکر گزار ہوں علی امین گنڈپور کا، وزیر اعلیٰ صاحب کا، ان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن سے ہے، کہ انہوں نے اپنے حلقے کے علاوہ جو خصوصی طور پہ ضلع ٹانک ہے یہاں پہ ایک ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا ہے۔ مشکلات جو ہے وہ ہمیں گورننس کی وجہ سے ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں کہ واٹر سپلائی اسکیم پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک انکوائری بنائی، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے 193 واٹر سپلائی اسکیمز ہیں ٹانک میں، اور سٹی میں 34 ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں شارٹ بتاؤں کہ 20% واٹر سپلائی اسکیمز فنکشنل ہیں، ان پہ یہ ضلع چل رہا ہے۔ سب سے بڑا پریشر جو ہے وہ پینے کے پانی کا ہے۔ ترقیاتی کام بعد میں ہوں گے، امن و امان کی بات بھی ایک ضروری ہے۔ امن و امان کی صورتحال بھی اسی طرح خراب ہے جس طرح ہمارے پانی کے معاملات خراب ہیں۔ گورننس کے مشکلات ہیں، کچھ سیاسی قوتیں ہیں جو آج بھی بیوروکریسی میں، جو پبلک ہیلتھ کے بیوروکریسی ہے یا TMA کی بیوروکریسی ہے یا اسپتالوں کی بیوروکریسی ہے، اس میں ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور وہ گورننس خراب کرنے کی وجہ سے ہم اب تک اس اسٹرگل میں ہیں کہ ہم اپنی جو گڈ گورننس ہے PTI کی اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا اس وقت کوشش ہے وہ پینے کے پانی کا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے انفراسٹرکچر ہے، بریجز ہیں، روڈز ہیں، اس کے لیے MPA اور مجھے MNA کو وزیر اعلیٰ صاحب نے بے انتہا فنڈز دیے ہیں، اور انشاءاللہ آپ 1 سال بعد مزید آپ دیکھیں گے تو ٹانک جو ہے مزید ترقی کی طرف جائے گی۔ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کے پاس احتجاج کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ احتجاج کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ عوام کی جو سکون ہے اس میں حائل ہوتے ہیں۔ اس وقت عوام کی ڈیمانڈ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان جو ہمارے لیڈر ہیں، وہ اس وقت 90% پاپولیرٹی رکھتے ہیں پاکستان کی عوام میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے یہ عوام اپنی مرضی سے خود کرتے ہیں، ہمارا یا پاکستان تحریک انصاف کا بنایا ہوا احتجاج نہیں ہے۔ اتنے تک کہ عوام کا یہ مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ وہ آئیں۔ عوام کہتی ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں تاکہ عمران خان کو چھڑایا جائے، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے تو ہم اپنی پوری سیاسی اپروچ استعمال کریں گے، ہم اپنا ہر حربہ استعمال کریں گے۔ عمران خان صاحب کے جو احکامات ہوتے ہیں اس پہ عمل ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 1.5 سالوں میں بے انتہا احتجاج کیے ہیں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، KPK میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، اور ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان تحریک انصاف اتنی مضبوط ہے جتنی کسی بھی ایک ڈسٹرکٹ میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک احتجاج کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں، یہ ایک جائز طریقہ ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی آواز اقتدار کے ایوانوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، اور عوام کو بھی پتہ چلتا ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک منی مارشل لا ہے، یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے۔ تو جب آپ جمہوریت نہیں ہے، اسمبلی میں آپ کی آواز نہیں سنی جاتی، باقی فورمز پہ نہیں سنی جاتی، تو احتجاج ہی واحد حل ہے، اور انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کہ عمران خان کو ہم جلدی چھڑائیں گے۔